السلام علیکم۔ گریڈ 7 میٹرک کا سبق نمبر 2 ایثار۔ آج ہماری اس کے بارے میں کلاس ہوگی۔ سبق ایثار حضرت عمر فاروق کے عہد کا ایک واقعہ ہے جو ایفائے عہد پر مشتمل ہے۔ اس میں واقعہ کچھ یوں ہے مختصراً کہ دوپہر کا وقت تھا، عرب کے تپتے ہوئے ریگستان پر ایک شخص تھا، عرب نوجوان جو اونٹ پر سوار تھا اور بہت تیزی سے ایک طرف اپنی منزل کی طرف وہ رواں دواں تھا۔ وہ اس کوشش میں تھا کہ کوئی نخلستان اس کو مل جائے اور وہ اس دوپہر کی سخت گرمی میں کچھ دیر آرام کر سکے اور اس کا اونٹ بھی تھوڑی دیر آرام کر لے۔ اچانک دور اس کو درختوں کا ایک جھنڈ نظر آیا جو کہ کھجور کے درخت تھے۔ اس نے اونٹ کو اور تیز کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ایک خوبصورت نخلستان میں پہنچ گیا۔ نخلستان بیٹا اس کو کہتے ہیں ریگستان میں ایسی جگہ درمیان میں تھوڑی سی جہاں پر تھوڑی سی مطلب پانی کا بھی ذخیرہ ہو اور وہاں پہ تھوڑی درخت وغیرہ ہوں جو عموماً کھجور کے درخت ہوتے ہیں یا ناریل کے درخت ہوتے ہیں۔ خیر وہ ایک نخلستان میں پہنچ گیا، درختوں کے سائے میں بٹھایا اس نے اونٹ کو اپنے اور اس کا گھٹنا باندھ دیا اور ایک چشمہ جو وہاں بہہ رہا تھا اس سے ہاتھ منہ دھویا، پانی وانی پی کے وہ درختوں کے سائے میں لیٹ گیا۔ اس کو اتنا سکون ہوا کہ وہ سو گیا۔ اچھا اتنی دیر میں اونٹ جو تھا اس نے اٹھنے کی کوشش کی اور اس کی رسی جو گھٹنے بندھی ہوئی تھی وہ کھل گئی اور وہ درختوں کے پتے کھانے لگا۔ اچانک نخلستان کا مالک آ گیا اور اس نے اونٹ کو پتے کھاتے ہوئے دیکھا جو اس کا باغ خراب کر رہا تھا۔ اس نے اس نوجوان کو کئی آوازیں دیں لیکن وہ گہری نیند میں سو رہا تھا، لہٰذا وہ نہ اٹھ سکا۔ بڈھے نے جو بوڑھا آدمی تھا اس نے پتھر اٹھا کر اونٹ کو دے مارا جو اچانک اس کے سر پہ لگا اور اتفاقی طور پہ وہ چوٹ اتنی زوردار ثابت ہوئی کہ اونٹ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ اچانک نوجوان جب بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کا اونٹ نظر نہیں آ رہا۔ کچھ دیر بعد ہی اس کو باغ میں اپنا اونٹ مردہ حالت میں ملا۔ یہ دیکھ کر نوجوان کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس نے غصے سے آگ بگولا ہو کر چاروں طرف دیکھا تو ایک بوڑھا اس کی طرف آتا ہوا نظر آیا۔ اس نے پوچھا یہ کس نے میرے اونٹ کو مارا ہے؟ بوڑھے نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ اتفاقی طور پر یہ مجھ سے ہوا ہے تو جوان کو غصہ آ گیا، اس نے گلا اس کا دبوچا جس سے وہ موقع پر ہی جہاں بحق ہو کے زمین پہ گر گیا۔ حالانکہ اس آدمی کی اس کو بوڑھے شخص کو مارنے کی نیت نہ تھی اور نہ ہی اس بوڑھے کی اونٹ کو مارنے کی نیت تھی، یہ سب اتفاقیہ طور پہ ہوا۔ بہرحال خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق کا عہد حکومت تھا اور اس بوڑھے آدمی کے بیٹوں نے اس نوجوان کو پکڑ کر اس دربار میں پیش کیا اور اپنی عرض پیش کی کہ اس آدمی نے ہمارے بوڑھے باپ کو بے وجہ ہلاک کر دیا۔ نوجوان نے معذرت کرتے ہوئے اقبال جرم کیا، پورا واقعہ بیان کیا، لیکن حضرت عمر فاروق نے انصاف کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے بوڑھے کو ہلاک کرنے کے جرم میں اس کو سزائے موت دے دی۔ جب اس کو سزائے موت دی تو اس سے آخری خواہش بھی پوچھی گئی۔ اس نے کہا کہ میرے اوپر ایک یہودی کا قرض ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے سر پہ قرض لے کر نہ مرو، لہٰذا مجھے اجازت دی جائے کہ میں یہ قرض ادا کر لوں پھر اپنی سزا بھگت لوں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اگر تمہاری کوئی ضمانت دے سکے تو عارضی طور پر رہا کرنے میں مجھے کوئی عذر نہ ہوگا، عذر مانے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ نوجوان نے مجمع پر نظر ڈالی لیکن کوئی بھی اس کا واقف نہ تھا۔ وہ حیران پریشان کھڑا تھا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہوئے اور عرض کی اے امیر المومنین میں اس نوجوان کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اگر یہ نوجوان نہ آیا تو اس کے بدلے میں آپ کو قتل کیا جائے گا۔ انہوں نے فرمایا میں نے اپنا انجام سوچ لیا ہے لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ایک مسلمان کہیں بھی اپنے آپ کو دوسروں سے بیگانہ یا اجنبی سمجھے، لہٰذا اس بنا پر یہ میرا بھائی ہے اور میں بخوشی اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ نوجوان کو آزاد کر دیا گیا۔ وہ اس کی واپسی کے لیے ایک مدت مقرر کر دی گئی کہ جب تک تم آ جاؤ گے یہ ہمارے پاس قید رہیں گے اور جب تم آؤ گے تو تمہیں سزا ملے گی اور اگر نہیں آ پاؤ گے تو تمہارے بدلے ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی حضرت ابو ذر غفاری کو قتل کر دیا جائے گا۔ نوجوان بہت دور دراز علاقے کا رہنے والا تھا۔ طویل سفر کرتا ہوا اپنے گھر پہنچا، گھر والوں کو سارا واقعہ سنایا، اپنے حصے کے کام جو تھے اس کو کرنے تھے، قرضہ وغیرہ بے باک کیا۔ گھر والوں نے اس کو بے حد روکا کہ تم مت جاؤ، تمہارے پیچھے یہاں کون آئے گا، لیکن وہ چونکہ وعدے کا پکا نوجوان تھا لہٰذا وہ واپس آنے لگا، اس نے کوشش کی۔ ادھر اس وقت کی میعاد مکمل ہونے لگی جو کہ حضرت عمر نے اس شخص کو دی تھی اور آخری دن آ پہنچا۔ تمام لوگ بے چین تھے کہ ایسا نہ ہو وہ شخص نہ آئے اور اس کے بدلے میں حضرت ابو ذر غفاری قتل کر دیے جائیں۔ آخری دن ختم ہونے میں چند گھڑیاں تھیں اور حضرت عمر ان کے قتل کا حکم دینے ہی والے تھے کہ اچانک دور سے دور سے ایسے آثار نظر آئے جیسے کوئی سواری تیز چلی آ رہی ہے۔ جب غور سے دیکھا
تو پھر ایک اونٹنی پر سوار نوجوان آتا ہوا نظر آیا. لوگ پکار اٹھے, دیکھو وہ نوجوان آ رہا ہے. اس آدمی نے معذرت کی کہ میری اونٹنی کی زین کا تنگ ٹوٹ گیا تھا, جس کی وجہ سے مجھے کچھ دیر رکنا پڑا. مجھے خوشی ہے کہ میرے محسن کی جان بچ گئی. اب میں حاضر ہوں اور ہر سزا بھگتنے کو تیار ہوں. اس نوجوان کی شرافت اور رفع عہد دیکھ کے تمام مجمع پر ایک سناٹا چھا گیا کہ اس قدر دیانتدار یہ شخص ہے, وعدے کا پکا ہے, اور سب دل سے یہ چاہتے تھے کہ اس کو سزا نہ ہو. اسی اثنا میں اس بوڑھے کے 2 بیٹے سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ آدمی اس قدر سچا ہے, ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کیا, ہم نہیں چاہتے کہ سچا مسلمان ایسا ہماری وجہ سے موت کے گھاٹ اتارا جائے. یہ سن کے حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں مسرت کے آنسو آ گئے. فرمایا میری بھی خدا کی قسم میری بھی یہ خواہش تھی کہ یہ نوجوان کسی طرح بچ جائے, اور اس احسان کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں. اس طرح حضرت ابو ذر غفاری بھی آزاد ہوئے اور وہ نوجوان بھی آزاد ہوا. بچوں, سبق یہ ملتا ہے اس سے کہ ہمیں ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا چاہیے, ہر حال میں سچ بولنا چاہیے, اور جو وعدہ کیا جائے کسی سے اس کو ہر صورت پورا کیا جائے. اب ہم آتے ہیں الفاظ معنی کی طرف. الفاظ معنی میں ہے بیگانہ, انجان, میعاد کے معنی مدت, بے باک کے معنی بے خوف, سے کوئی خوف نہ ہو, نڈر. ضرب معنی چوٹ, کاری معنی زوردار, لاشا لاش کو کہتے ہیں, فعل جرم اپنا جرم معنی. دریافت کے معنی ہوتا ہے پوچھنا, عذر معنی اعتراض, ایفاء عہد وعدہ پورا کرنا, عارضی وقتی, محسن احسان کرنے والا, روبرو سامنے, مسرت کے معنی ہوتے ہیں شد. اب میں نے اس سبق کے سوال جواب بھی آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں. ان کو آپ پڑھیے گا اور ان کو آپ اپنے کاپیز میں اتار لیجیے گا. اب ہم آتے ہیں سبق کے خلاصے کے نکات کی جانب. بچوں, میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ ہم جب کوئی سبق پڑھتے ہیں تو اس کا خلاصہ لکھنے کے لیے چند خاص باتیں یعنی نکات مرتب کر لیے جاتے ہیں. اس سے آپ کو خلاصہ لکھنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے. میں نے اس سبق سے 10 نکات آپ کے لیے بنائے ہیں. ان نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت آسان ہو جائے گا خلاصہ لکھنا. ان نکات کو لائن سے آپ پیراگراف کی صورت میں تحریر کرتی جائیے, اور اس طرح سے آپ آخر میں دیکھیں گے ایک مختصر خلاصہ آپ کے سامنے تیار ہو جائے گا. امید کرتی ہوں آپ کو اس سبق کی اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی. کوئی مشکل بات اگر لگے, کوئی اور پرابلم ہو تو آپ مجھ سے بلا جھجک اپنے لائیو سیشن میں پوچھ سکتے ہیں, اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سبق اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.